أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 44 حدیث نمبر 31 نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة رواہ مسلم۔ معنی الحدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا تمام تر ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے۔ مفردات الحدیث یعنی حدیث کا اکیلے لفظ کا ترجمہ، الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام تر ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین ساز و سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم کے ساتھ ساتھ امام نسائی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ اور حضرت ثوبان اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، یعنی کہ یہ صحابہ اکرام کثرت تعداد جو ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو تورات اور انجیل مکمل حفظ تھی، یعنی کہ دور جاہلیت میں یعنی یہ پڑھے لکھے صحابی تھے، انہوں نے اس کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، اور یہ 7 ہجری میں اپنے والد محترم سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت زیادہ لکھا کرتے تھے۔ ان کی کتاب کا نام تھا صحیفہ صادقہ، انہوں نے اس کتاب کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا، اور یہ بڑے عابد زاہد، بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ 3 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے، روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، تم 7 دن میں قرآن مجید پڑھ لیا کرو، اور مہینے میں 3 روزے اور سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے اندر ہمت ہے، میں یہ کام کر لوں گا، لیکن جب بڑھاپا ہوا تو راوی بیان کرتے ہیں پھر کہتے تھے کاش میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا، اب میرا جسم جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیا، 7 دن میں قرآن مجید پڑھتے اور سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے، اور ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے اس کا روزہ رکھتے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر نیک اعمال کرنے کی بہت ہی زیادہ خواہش اور ان کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری جو ہے یہ متاع ہے۔ متاع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا ساری کی ساری فانی ہے، یہ بھی ختم ہو جانی ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے، اور اسی طرح انسان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اور ہر ایک کو وہ میسر، کسی کو آتی ہیں کسی کو نہیں آتی، کبھی ساری زندگی کے لیے ایک ہی چیز انسان کو ملتی رہے، ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ انسان اس کے پیچھے کتنی پلاننگ، کتنی سوچیں، کتنا جو ہے وہ ظلم و زیادتی کر جاتا ہے،
یہ تو وہ سامان ہے جو اس کے پاس رہنا ہی نہیں، ختم ہو جانا ہے۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ جو آخرت کا گھر ہے، یعنی جو آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ فانی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ کاش اس بات کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ تو اس بات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فانی دنیا ہے، دنیا کی یہ جو چیزیں تباہ و برباد ہونے والی ہیں، یہ جو تھوڑی چیزیں جن کا یہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان میں سے ایک چیز بڑی اچھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی، صالح عورت جو ہے، یہ انسان کی آخرت کی زندگی کے لیے معاون ہوتی ہے۔ صالح عورت جو ہوتی ہے، اس سے انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ صالح عورت کون ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے بھی ہم حدیث نمبر 25 میں پڑھ چکے ہیں، کہ نیک عورت وہ عورت ہے کہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو وہ خامد کو خوش کر دے۔ ایسا چہرہ، ایسی بات، ایسی گفتگو نہ کرے کہ جس سے انسان کا دل جو ہے وہ جل جائے، سڑ جائے، پریشانی جو ہے اس کو آئے۔ اور اسی طرح وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب خامد اس کو کسی بات کا حکم دے، کسی کام کے کرنے کا کہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کے بچوں کی وہ تربیت کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی کرتی ہے، وہ چیزوں کا نقصان نہیں کرتی کہ ہم نے چیزیں نہیں لے لیں گے، یہ خراب ہو گئی ہے، اس کو صحیح کرانے کی بجائے یا اس کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ چیزوں کا جو ہے وہ نقصان کری جائے، اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوبیاں بیان فرمائیں۔ ایک کہ وہ خوش کرنے والی ہو، دوسرا وہ فرما بردار ہو، تیسرا وہ حفاظت کرنے والی ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس میں آپ نے نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، اور فرمایا یہ صالح عورت ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز روزہ تو ہر بندے کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک معاملہ ہے، ہر بندے کا، ہر عورت کا اللہ کے ساتھ نماز اور روزے کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی عبادت ہر ایک نے کرنی ہے، وہ فرض ہے۔ لیکن جو انسانوں کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، میاں اور بیوی کا جو معاملہ ہے، یہ بھی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بھی درست ہو، یہ بھی اچھا ہو، اخلاق کے ساتھ مزین ہو، تو یہ بھی انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے، نیکی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں جس عورت کے اندر آ جاتی ہیں وہ صالح عورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، پردے کے اندر رہتی ہے، اپنی عزت کو بچا کے رکھتی ہے، فرمایا اس کو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ جس جنت کے دروازے سے تو چاہتی آنا اس میں سے داخل ہو جا۔ تو اتنی بڑی فضیلت، 4 عمل کر لے، 5 وقت کی نماز، روزے، اور خاوند کی فرما برداری، اور اپنی عزت کی حفاظت، 4 کام عورت کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو معنی یہ بنتا ہے نماز روزے کے ساتھ ساتھ وہ خاوند کی فرما بردار ہو، خاوند کو خوش رکھے، تو وہ عورت کیا ہے؟ جنت میں جانے والی ہے، اور وہ صالح عورت ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایک اس کے مال کی وجہ سے، دوسرا اس کے حسن کی وجہ سے، تیسرا اس کے نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور تیسرا دین کی وجہ سے۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، اے بندے تو جو ہے دین کو پسند کر، دین والی کو پسند کر، دین کی بنیاد پر رشتہ کر۔ اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر عورت حسب نسب والی ہے اور دین نہیں ہے، اور حسین و جمیل ہے لیکن دین نہیں ہے، مال و دولت ہے لیکن دین نہیں ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں عورت کے لیے جو ہے وہ گھمنڈ کا اور بربادی کا، اور اسی طرح جو ہے وہ خامد کی نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی مثالیں ہیں، جو عورت خود کماتی ہے
وہ خامد کی فرما بردار نہیں ہوتی، وہ آگے سے اتنا الٹ جواب دیتی ہے کہ خامد جو پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو حسین عورت ہے، حسن کا جو ہے وہ تو نخرہ ہی الگ ہوتا ہے، تو وہ بھی عورت جو ہے وہ خامد کی فرما بردار پوری نہیں ہوتی۔ ہاں اگر دین کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہوں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، تو انسان کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اول جو ترجیح ہے، پہلی جو ترجیح ہے وہ دین والی ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ نیک عورت جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی سامان، سب سے اچھا سامان ہے۔ تو اس لیے اس سے حدیث سے یہ ترغیب نکلتی ہے کہ جب بچوں کا رشتہ کرنا ہو تو عورت کا جو ہے وہ مال و دولت یا اس کا حسن، اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں آپ سے، یہ آپ نے منع نہیں کیا کہ ان چیزوں کو نہیں اختیار کرنا، لیکن آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین والی ہو، اس کا دین، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کی زبان، اس کی نماز، یہ ساری چیزیں چیک کر لیں، ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، تو پھر جا کے رشتہ کریں۔ اور ہاں جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کی بیویاں نیک ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نیک نہیں ہیں تو ان کی تربیت کی کوشش کریں۔ حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بہوؤں اور اپنی بیٹیوں اور جتنی بہنیں اور جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں ان سب کو ترجمہ کلاس پڑھایا کرتے تھے، ہر روز ترجمہ کلاس لگاتے، اور اس کا اثر اتنا ہوا الحمدللہ کہ آج تک یعنی کہ ان کی تیسری جو پیڑھی جو ہے وہ چل نکلی ہے، الحمدللہ وہ سارے کے سارے دین والے ہیں، ان کے اندر دین ہے، اور کوئی بھی ان کا بچہ، کوئی بھی گھر کا فرد ایسا نہیں جو حافظ قرآن نہ ہو، سارے حافظ قرآن ہیں۔ تو یہ ہے خود تربیت کرنے کا اثر۔ اسی لیے میں نے ایک اور بندے کے بارے میں سنا کہ وہ ہر روز مغرب کے بعد جو ہے نا 15 منٹ اپنے بچوں کو، بیوی کو، بیٹوں کو، سب کو گھر میں بٹھا لیتے اور ایک چیز کا حکم دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، سب نے کرنی ہے، روزانہ پوچھتے۔ جب تک سارے نمازی نہیں بن گئے انہوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ جب دیکھا سارے نمازی بن گئے ہیں پھر انہوں نے تلاوت کا حکم دیا کہ تلاوت تم نے روزانہ کرنی ہے، اتنے منٹ تلاوت کیا کرنی ہے۔ جب تک سارے اس عمل پہ جاری نہیں ہو گئے انہوں نے اس دعوت کو روکا نہیں، اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اپنے گھر والوں کی خود تربیت کر لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیک عورت جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کے اندر کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ ایک نیک عورت، صالح عورت، یہ خوش قسمتی اور اچھی نصیب والے جو ہیں ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور کھلا اور بڑا گھر جو ہے، اچھی سواری، اچھا پڑوسی، یہ ساری چیزیں فرمایا یہ اچھی قسمت کی علامت ہیں۔ اور اس کے برعکس یہی 4 چیزیں جو ہیں وہ بدبختی کی علامت ہیں۔ جب عورت نیک نہ ہو تو وہ بدبختی کی علامت ہے، اور اچھا پڑوسی نہ ہو وہ بھی بدبختی کی علامت ہے، اچھی سواری نہ ہو وہ بھی بدبختی کی علامت ہے، اور اسی طرح تنگ گھر ہو وہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، اس میں جو دین کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں پکا رکھے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو ہماری طرف سے بات تھی اور وہ دین کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بچائے۔